أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. میرے محترم دینی بھائیو، سورہ کہف ہم لوگ سن رہے ہیں. جو آیت میں نے آپ کی تلاوت کی آپ کے سامنے، یہ آیت نمبر 23 ہے. یہ وہی پہلی آیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ روک رکھا تھا. جب مشرکین مکہ نے آ کے آپ کو سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کل آپ کو جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ کہنے کی آپ سے چوک ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا. یعنی کسی بھی کام کو انشاءاللہ ساتھ میں ہمیشہ ملا دینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چوک ہو گئی اس لیے کہ اللہ امت کو سکھانا چاہتے تھے. اگر یہ چوک ہوتی ہی نہیں تو امت سیکھتی کیسے؟ امت کو اللہ یہ سکھانا چاہتے تھے کہ بھائی کوئی بھی کام کرو یا کسی سے کوئی کام کا وعدہ کرو تو ہمیشہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالو. کبھی کبھی اللہ اپنے نبی سے اس طرح کی چوک کروا کے امت کو پیغام دینا مقصود ہوتا ہے. جیسے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، 2 رکعت کے اوپر آپ نے سلام پھیر دی. صحابہ پیچھے سے بولے انسیت یا رسول اللہ ام قصرت الصلاۃ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے یا اللہ نے نماز کو کم کر دیا؟ کیونکہ 4 رکعت والی نماز تھی اور اللہ کے رسول نے 2 کے اوپر ہی سلام پھیر دی. تو فوراً ایک صحابی پیچھے سے بول پڑے انسیت یا رسول اللہ ام قصرت الصلاۃ، کیا آپ بھول گئے یا نماز میں کوئی کمی آ گئی؟ حضور نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی، اس لیے آپ نے بقیہ 2 رکعت لوٹا دی اور اس کے بعد سجدہ سہو کر دی. تو امت کو سجدہ سہو کا یہ پیغام ملا کہ نماز میں اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اس طریقے کے سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے. یا اگر وہ چوک ہوتی نہیں تو اللہ امت کو پیغام کیسے دیتے؟ تو اللہ نے یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چوک کروا کے امت کو پیغام دیا کہ کبھی بھی کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، بلکہ یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو کر لوں گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو قُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کرے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی اگر اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہو کوئی بات نہیں، بعد میں جب بھی یاد آ جائے فوراً انشاءاللہ کہہ دو. امت کے اندر اس کا پیغام ہونا چاہیے انشاءاللہ کہنے کا، اور جب کام ہو جائے تو ماشاءاللہ کہہ دیا کرو. کیونکہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا اور جو اللہ نے چاہا، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اپنے اللہ سے قریب کرتی ہیں اور سلولی یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہر کام کو کرنے والی ذات صرف اللہ کی. اس لیے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہے تھے. کسی نے ان سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو بازار گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی گھوڑا خرید کر لے آتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی انشاءاللہ کہہ دو.
کہا انشاءاللہ کی کیا بات ہے، جیب میں پیسہ ہے، بازار میں گھوڑا ہے، پیسہ دوں گا، گھوڑا خرید کر لے آؤں گا۔ اب یہ صاحب بازار گئے تو بازار میں جیب ہی کٹ گئی، بازار میں جیب کٹ گئی۔ اب کیا گھوڑا لیتے، اپنا ہی منہ لے کر واپس آ گئے۔ وہ بھائی راستے میں مجھے پوچھا بھائی گھوڑا نہیں لائے، تو کہا انشاءاللہ۔ کہا اب انشاءاللہ کہنے کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب کیا ہوگا بھائی، جب آپ کو پہلے کہا تھا جب کسی کام کے لیے جا رہے ہو تو اللہ کے بھروسے کر کے جاؤ، میرے اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ بہرحال قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہمیں اللہ نے یہ پیغام دیا۔ دوسری آیت ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اصحاب کہف اپنی غار میں 300 سال اور مزید 9 سال تک سوتے رہے۔ یہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنا سوتے رہیں، کیونکہ اللہ ہی کے پاس آسمان اور زمین کے غیب کے خزانے ہیں۔ ابصر بہ واسمع، میرا اللہ کیا ہی خوب سننے والا ہے، کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور کارساز نہیں ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، لہذا اپنی حکومت میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وہ اعلیٰ ہے، اس کو اپنی حکومت چلانے کے لیے کسی کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پر اس کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ تو میرا اللہ کی کبریائی اور اللہ کی قدرت کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی آپ، اے پیغمبر، تم پر جو تمہارے پروردگار وحی کے ذریعے باتیں پہنچاتے ہیں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیے اور لوگوں کو بتا دیجئے لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اگر اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا راستہ اپناؤ گے تو کبھی بھی کوئی ملتحدہ یعنی کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤ گے۔ پناہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسی اللہ کے پاس ہے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی جگہ پر آپ کو پناہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ آیت اس وقت اتری جب مشرکین مکہ اور قریش میں سے کچھ سردار لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد بن عبداللہ، ہم بھی آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ غریب لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ غریب لوگ بیٹھے ہو اور ہم قریش مکہ ہیں، ہم سرداران مکہ ہیں، ہم مالدار ہیں، اگر ہم ان کے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے تو ہمارا اسٹیٹس گر جائے گا، ہماری حیثیت گر جائے گی۔ اسی لیے اگر آپ اپنی مجلس میں سے ان لوگوں کو ہٹا دیں تو ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے اور آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ کہتے ہیں جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ یہ تو میرے اپنے روزانہ میری مجلس میں آتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں ان کو ہٹا دوں تاکہ یہ قریش مکہ اور سرداران مکہ میرے پاس آئیں گے، کچھ دین کی بات سنیں گے، ہو سکتا ہے ہدایت پالے۔ حضور کے دل میں بھی یہ بات آ گئی تھی، اللہ نے فوراً آیت اتار دی، اے نبی اگر ایسے 50 لوگ کیا 1000 لوگ بھی نہیں آتے ہیں نہ آوے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن غریب جو صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، آپ کی محبت کے لیے آپ کی مجلس میں آتے ہیں، ان کی وجہ سے ان غریبوں کو ہٹایا نہیں جائے گا۔ اسی کا اللہ نے صاف طور پر فرما دیا، صرف یہاں پر نہیں بلکہ قرآن کریم کے 7ویں پارے سورۃ الانعام میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کے پاس ان غریبوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام اترتے ہیں، اللہ ہدایت پہنچاتا ہے، مالداروں کی وجہ سے ان غریبوں کو ہٹایا نہیں جائے گا آپ کی مجلس میں۔ چنانچہ ایک موقع پر تو قرآن کریم کا 30واں پارہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت اللہ نے سخت ناراضگی میں اتاری تھی۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی تھے، زبان سے دیکھ نہیں پاتے تھے، ہر وقت اللہ کے رسول کی مجلس میں رہتے تھے، نئی نئی باتیں جانتے تھے، قرآن سیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ
اللہ کے رسول کے پاس کچھ سرداران مکہ بیٹھے ہوئے. عبداللہ ابن مکتوم تو اندھے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. چنانچہ وہ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، عبداللہ ابن ام مکتوم، اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ سکھا دیجیے، یا رسول اللہ مجھے یہ سکھا دیجیے. حضور کے دل کے اوپر تھوڑی ناراضگی ہوئی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تو روزانہ آتے رہتے ہیں، آج اگر تھوڑی دیر رک جاتے، یہ بڑے بڑے سرداران مکہ میرے پاس بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر عبداللہ ابن ام مکتوم رک جاتے تو کیا بات تھی. بس حضور کے دل میں خالی اتنا آیا تھا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے فوراً آیت اتاری عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. اے نبی کیا آپ کے پیشانی پر بل آ گئے؟ ہمارا ایک بندہ عبداللہ ابن مکتوم آپ کی مجلس میں آیا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ دل کا پاک ہے، اور جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل کا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے. جو آیا ہوا ہے اس کا دل پاک ہے، وہ اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے آنے کی وجہ سے آپ پیغمبر، اردو میں جملہ بولا جاتا ہے چی بجبی ہوئے، یعنی آپ نے ہیکڑی چڑھائی، آپ کی پیشانی پہ بل پڑ گئے، آپ کو برا لگ گیا عبداللہ ابن ام مکتوم کے آنے سے. اے نبی ایسا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ اس کے بعد ہر مرتبہ عبداللہ ابن ام مکتوم جب آتے تھے تو حضور فرماتے تھے یہ وہ صحابی ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی. حضور یوں فرماتے تھے. تو ان آیت میں بھی بتایا گیا کہ غریبوں کو آپ کی مجلس کے اندر سے ہٹایا نہیں جائے گا. اگر یہ لوگ آتے ہیں تو آئے، اللہ کے رسول کا دربار ہر وقت کھلا ہوا ہے، جو بھی آنا چاہے آ سکتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ ریکوائرمنٹ لے کے آتا ہے کہ میں آؤں گا لیکن غریبوں کو ہٹا دیا جائے تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے، تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے. اللہ کی سلطنت کے اندر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا احاط بہم سرادقها. ایسے نافرمانوں کے لیے اللہ نے ایسی زبردست آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها. اللہ کی جہنم کی آگ جو ہے وہ دیواروں کی شکل میں، اللہ کی وہ آگ ان کو ہر طرف سے گھیر دے گی. اور آگے ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. اللہ فرماتے ہیں ان جہنمیوں کو پینے کے لیے ایسی چیزیں دی جائے گی جو بالکل تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگی. کالمہل، تیل کی تلچھٹ آپ نے دیکھا ہوگا جن دکانوں کے اوپر سموسے وغیرہ تلے جاتے ہیں تو نیچے والا تیل جو کڑھائی کے اندر بالکل نیچے جو ہوتا ہے کالا کلوٹا، دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا جو تیل، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو پینے کے لیے جو دیا جائے گا وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح دکھنے میں ہوگا، انتہائی گرم کیسا ہوگا؟ کالمہل یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کو جھلسا کر رکھ دے گا، اس کی چمڑی کو جھلسا کر رکھ دے گا. یہ ان کو پینے کے لیے ملا جائے گا. اور یہ کتنا برا ہوگا اللہ نے خود فرما دیا بئس الشراب، بہت بری پینے کی چیز ہے. وساءت مرتفقہ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم ان کے لیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں اللہ کا قرآن دیکھیے آپ، اللہ قرآن مقدس میں جہاں کہیں پر جہنم یا جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں فوراً اس کے ساتھ جنتیوں کا تذکرہ لے آتے ہیں تاکہ میرے بندے یہ سن کر کہیں مایوس نہ ہو جائے. اللہ فرماتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو بندے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہمارا یہ طریقہ ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں ہم ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے، ہم بدلہ ضرور دیتے ہیں. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ایسے باغات بنا کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں. دنیا کے اندر کڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی کڑا پہننے کی اجازت نہیں. اس لیے اکثر میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں نماز کے اندر آؤ، پہلی بات تو کہ پہننا ہی نہیں چاہیے، اور اگر پہنتے بھی ہو سلمان خان کی کاپی کرنے کے لیے تو اللہ حفاظت فرمائے ایسی کاپی کرنے سے. اگر اس طرح کی چیزیں پہن کر آتے بھی ہو تو کم از کم نماز کے اندر اس کو نکال دو. ہاتھ میں کڑے
گردن کے اندر چین پہننا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کی نمازیں نہیں ہوتی اس کی وجہ سے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد دنیا میں زیورات پہنتے ہیں اللہ کل قیامت کے دن جنت کے زیوروں سے ان کو محروم فرما دیں گے۔ یہ جنتیوں کے لیے اللہ نے صاف فرما دیا، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کڑے ان کو پہنائے جائیں گے، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اللہ فرماتے ہیں ریشم کے دو طرح کے کپڑے، ایک انتہائی باریک ریشم کا کپڑا جس کو ململ کا کپڑا بولتے ہیں وہ اوپر پہنیں گے، اور اندر جو ریشم کا کپڑا ہوگا وہ دبیز جاڑا ریشم کا کپڑا ان کو پہنایا جائے گا۔ اور یہ پہننے کے بعد متکئین فیہا علی الارائک، جنت کے اندر بڑے بڑے تخت مسریاں لگی ہوئی ہوگی، گول تکیے لگے ہوئے ہوں گے، ان تکیوں کے اوپر ٹیک لگا کر ہمارے یہ نیک بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی ٹھکانے کی جگہ ہے۔ اللہ نے دونوں کے بارے میں بتا دی، جہنم کے بارے میں فرما دیا وساءت مرتفقہ، بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنمی جنتیوں کے بارے میں بتا دیا وحسنت مرتفقہ، کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یہ ٹھکانہ ہم میں سے ہر فرد کو نصیب فرمائے۔ یہاں پر اصحاب کہف کا قصہ ختم ہو گیا، لیکن اصحاب کہف کا قصہ جو یہاں پر ختم ہوا آخری رکوع تھا۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کے 15واں پارہ پونا یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب دوسرا آگے ایک نیا مضمون، نیا سبجیکٹ شروع ہو گیا۔ یہاں پر ابھی جو رکوع ہم نے آپ کے سامنے پڑھا اس میں چند باتیں ہمارے لیے نصیحت کی تھی۔ نصیحت کی باتوں میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی ترقی کا معیار اور مدار مالداری کے اوپر نہیں رکھا ہے، بلکہ خلوص اور طلب صادق کے اوپر رکھا ہے۔ اخلاص کتنا ہے اللہ کے دربار میں وہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ بقرعید کے دن 100 جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ جو بھی جانور آپ نے ذبح کیا ہے اس میں آپ کے دل کے اندر کے خیالات اور خلوص کیا ہے۔ قرآن میں 17ویں پارے میں اللہ نے فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارے گوشت اور تمہارے خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو پتہ چلا دین کا مدار جو ہے نا وہ مالداری کے اوپر نہیں ہے بلکہ خلوص اور اخلاص کے اوپر ہے۔ ورنہ مالداری میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کوئی کم تھے، حضرت عثمان غنی کوئی کم تھے۔ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول نے 2 بیٹیاں اپنی ان کے نکاح کے اندر دی ہیں، یکے بعد دیگر باری باری۔ اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہے، وہ مالداری کتنی، پتہ چلا کہ اللہ کے رسول خالی دعا کر رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما۔ مدینہ کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے، بڑا قافلہ سامان لے کر، تجارت کا قافلہ آ رہا تھا، 100 اونٹ بھر کے سامان بھرا ہوا، چپکے سے لا کے 100 کے 100 اونٹ مدینہ کے باہر کھڑے کر دیے، اور اللہ کے رسول سے خود کہنے کے لیے نہیں گئے، کسی اور سے کہلوا دیا کہ عثمان کی طرف سے یہ 100 اونٹ اللہ کے رسول کی خدمت میں ہیں، اگر آپ قبول فرما دیتے ہیں تو صحیح سوچے۔ دکھاوا بھی نہیں کر رہے۔ عبد الرحمن بن عوف بڑے بڑے مالدار صحابہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کو ملا ہے تو ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ عثمان غنی تیسرے نمبر پر ہے، عمر فاروق دوسرے نمبر کے اوپر ہیں۔ پتہ چلا خلوص اور تقوی اللہ کے دربار میں سب سے بڑی چیز ہے جو اس کو یہاں پر دیکھا جاتا ہے۔ استغنا، اللہ کے وہاں استغنا کو دیکھا جاتا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ بغداد کا کتنا بڑا بادشاہ ہے میرے بھائیوں، کہ ایک مرتبہ بادل جا رہا ہے تو بادل کو ہارون رشید کہہ رہے کہ اے بادل تو جہاں جا کے برس نہ ہو برس، تیرے پانی سے جو بھی غلہ اگے گا، اناج اگے گا، وہ ٹیکس کے طور پر میرے پاس ہی آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی۔ 2 بیٹے ہیں، مامون الرشید، امین الرشید۔ امام مالک وقت کے بہت بڑے امام بغداد کے چیف جسٹس ہیں، بہت بڑے امام۔ امام مالک کو کہا کہ میں اپنے 2 بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے کہا اچھی بات ہے، تو کیا آپ میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے گھر پہ آئیں گے؟ تو امام مالک نے کہا کہ آپ کے بچوں کو علم کی ضرورت ہے، مجھے نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کو ضرورت ہے تو میرے پاس ان کو بھیجے، میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرے بیٹے اگر آپ کے گھر پہ آئے تو ذرا ان کے الگ بیٹھنے کا انتظام کیا جائے یا ان کو الگ سے پڑھایا جائے۔ امام مالک نے کہا کہ نہیں، بغداد کی سڑکوں کے غریب کے بچے جس ٹاٹ پھٹی ہوئی ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، آپ کے مامون الرشید اور امین الرشید تو وہیں پر بیٹھنا پڑے۔
اور ہارون رشید بادشاہ نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ پتہ چلا کہ یہاں یہ علم ہے، یہاں مالداری کام نہیں آتی، یہاں تو خلوص کام آتا ہے، استغنا کام آتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ مکہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے، اس زمانے میں مکہ کے جو سردار تھے ان کا نام تھا ہشام بن عبد الملک۔ ہشام بن عبد الملک جانتے تھے کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، پورے مکہ میں سب سے بڑے اللہ کے ولی یہی ہے حضرت سالم۔ تو حرم میں ان کے سامنے ان کے پاس جا کے ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ اے سالم، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں آپ کو دے دوں گا۔ تو حضرت سالم نے کہا کہ ہشام، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، بیت اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے علاوہ سے مانگوں، اس بات سے مجھے شرم آتی۔ یہاں اللہ میرا سامنے ہے، بیت اللہ میرے سامنے ہے، اور میں تم سے مانگوں کسی چیز۔ چنانچہ ہشام بن عبد الملک اتنا عظیم الشان بادشاہ ہونے کے باوجود لاجواب ہو گئے۔ چنانچہ جب حرم سے نکل رہے تھے، حرم سے باہر نکل رہے تھے حضرت سالم، اتفاق سے ہشام بن عبد الملک بھی باہر نکل رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو آپ حرم سے باہر آ گئے، اگر آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو میں پورا کر لوں۔ تو حضرت سالم نے کہا کہ ہشام، میں آپ سے کیا مانگوں، دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ کہا دین میں تو آپ ہم سے آگے، دنیا ہی مانگ لیجئے، میں دنیا دے دوں گا آپ کو۔ تو حضرت سالم نے جواب دیا، دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی، مجھے دنیا کی ضرورت ہی نہیں، دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی ہے، تو تم سے کیا مانگوں گا۔ ہشام بن عبد الملک اکثر کہا کرتے تھے، سالم نے مجھے وہ جواب دیا، اس کے بعد کبھی میں آنکھ اٹھا کر سالم کی طرف دیکھ نہیں پایا۔ پتہ چلا اللہ کے دربار میں اخلاص، خلوص اور استغنا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بھی یہی بات کہنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر بھیجیے، گھر پر ٹیوشن کے لیے مول صاحب کو گھر پہ مت بلائیے، ہاں محلے کے چند بچوں کو جمع کر کے گھر کے اندر چھوٹا سا مدرسہ کھول دیجئے، اور وہاں پر اگر مولانا پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دین استغنا کے ساتھ آتا ہے۔ اگر اس دین کو آپ مالداری سے خریدنا چاہیں گے، کسی بھی حالت کے اندر آپ اس کو خرید نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور بتا کر آپ کو بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہارون رشید، جن کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، کتنی بڑی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی، شکار کے شوقین تھے۔ ایک مرتبہ شکار کو نکلے، شکار کرتے کرتے اپنے سینکوں سے دور چلے گئے، اپنے محافظوں سے، فوجیوں سے دور چلے گئے، اکیلے جنگل کے اندر چلے گئے۔ پیاس لگ گئی، پانی پینے کو موجود نہیں، دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے اندر جا کر دیکھا تو ایک غریب سا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ ہارون رشید بادشاہ ہے۔ ہارون رشید نے جا کر کہا کہ بھائی مجھے ایک گلاس پانی پلا دیجئے، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں، میں ہارون رشید بادشاہ ہوں، بغداد کی سلطنت کا عظیم الشان بادشاہ۔ اس غریب نے پانی لے کے ہارون رشید کو دیا۔ بادشاہ جیسے ہی پانی پینے لگا تو غریب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، رک جائیے، اگر یہ پانی جو آپ کے پاس ہے، میں پیسوں کے بدلے میں اگر آپ کو پانی دینا چاہوں تو اس ایک گلاس پانی کے لیے آپ کتنا روپیہ خرچ کر سکتے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا مجھے سخت پیاس لگی ہے، اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنی آدھی سلطنت دے سکتا ہوں۔ غریب نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ پی لیجیے۔ ہارون رشید نے پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد وہی غریب دوبارہ کہہ رہا ہے بادشاہ سلامت، یہ پانی جو اللہ نے آپ کے پیٹ میں پہنچایا، اگر یہ پانی پیٹ ہی میں رک جائے، باہر نہ نکلے پیشاب کے راستے سے، اور دنیا کے ڈاکٹر اگر اس پیشاب کو باہر نکالنے کے لیے آپ سے پیسے مانگے تو آپ اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت خرچ کر سکتا ہوں۔ تو اس غریب نے سبق دیا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ کو پتہ چلا آپ کی سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے، آپ کی سلطنت کی حیثیت ایک گلاس پانی سے زیادہ نہیں ہے۔ پتہ چلا سلطنت پر کسی کو اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس دربار کے اندر نہ پیسہ کام آتا ہے نہ سلطنت کام آتی ہے، اس دربار میں اخلاص کے ساتھ کہا ہوا ایک مرتبہ کا سبحان اللہ کام آ جاتا ہے، ایک مرتبہ کا الحمدللہ کام آ جاتا ہے، ایک مرتبہ کا اللہ اکبر کام آ جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہو گیا،
مرنے کے بعد کسی نے ان کو پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ تو بڑے نیک تھے، بڑے واعظ کرتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے، بیانات ہوتے تھے، بڑی عبادتیں کرتے تھے۔ کہا کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوا تو کوئی میری عبادت کا وہاں پر تذکرہ ہی نہیں تھا، میرے نامہ اعمال میں میری عبادتیں ہی نہیں ہیں۔ تو بولے پھر کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ استنجا خانے میں، ٹوائلٹ میں استنجا کرنے کے لیے بیٹھا، میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، کیڑیاں جس کو بولتے ہیں ہم، چونٹیاں وہاں پر گھوم رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر پیشاب کروں گا تو یہ چونٹیاں میرے پیشاب میں بہہ جائے گی۔ میں نے اللہ کی اس مخلوق پر رحم کر کے واپس آ گیا، میں نے پیشاب نہیں کیا۔ میری وہ ادا اللہ کو پسند آ گئی کہ تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا، جا میں نے تیرے ساتھ رحم کا معاملہ کر دیا۔ تو اللہ کے وہاں چھوٹی چھوٹی عبادتیں اخلاص کے ساتھ کی ہوئی کام آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح نیت کے ساتھ عبادتوں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔